بس یہ بتائیں کہ موجودہ حالات کے تناظر میں میونخ سیکیورٹی کانفرنس جو ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ عادل فار ہیونگ می. آئی تھنک میونخ جو کانفرنس ہے اس وقت جو سیکیورٹی اور اسٹریٹجک انوائرمنٹ دنیا میں چل رہی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک تو اس کانفرنس کی بڑی اہمیت بڑھ جاتی ہے. جتنی بھی سینئر لیڈرشپ کی آج کل ملاقات آپس میں ہوتی ہے یا ایک دوسرے کی جو کانفلکٹ کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ایسی کانفرنسز ایک بہت ہی پیوٹل رول ادا کرتی ہیں. جی اب جیسے پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب وہاں پر موجود ہیں, ان کی جو مارک روبیو سے ملاقات ہوئی ہے, برازیلین ملٹری سول لیڈرشپ سے آپ کی بات چیت ہوئی ہے, جرمنی کے لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے, تو آپ ایک دوسرا پرسپیکٹو اور اپنا پرسپیکٹو ان سے شیئر کرتے ہیں. خاص طور پہ وہ جو کانفلکٹ جو ہمارے ریجن میں ہو رہے ہیں آج کل, جیسے ایرانین کانٹیکسٹ ہے, افغانستان کی ایک سچویشن ہے, پھر ایک پراکسی اسپانسر اسٹیٹ انڈیا یہاں پر بیٹھے ہوئے جس طریقے سے وہ انسٹیبلٹی پھیلا رہا ہے, تو یہ وہ پرسپیکٹو ہیں جو آپ شیئر کرتے ہیں, اپنے کنسرنز شیئر کرتے ہیں, اینڈ یو انڈرسٹینڈ دیئر کنسرنز اینڈ دیئر پرسپیکٹو آلسو, اور پھر آپ ایک اسٹریٹجی کارو کر سکتے ہیں جی اپنے پاکستان کی. تو پاکستان کے اتنے بڑے فورم پہ موجود ہونا, ہماری ملٹری لیڈرشپ کا وہاں پر موجود ہونا, اور پھر دنیا کے امپورٹنٹ کنٹریز کے سینئر لیڈرشپ, مارک روبیو اور جو فیلڈ مارشل صاحب کی ملاقات ہے کہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. بیفور غازہ کا جو پیس بورڈ ہونا ہے اس کی جو کانفرنس ہونی ہے, پھر ایران کی جو نیگوسیشن چل رہی ہیں, افغانستان کی جو سچویشن ہے, پھر امریکہ کے ساتھ آپ کا جو کوارڈینیشن اور ابھی ایک پارٹنرشپ چل رہی ہے. I think this is strategic importance کی یہ کانفرنس ہے, اور I think very well represented by Pakistan. انسداد دہشت گردی تعاون پر ہونے والی بات چیت کس حد تک عملی پیش رفت میں تبدیل ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ جی دیکھیں, پاکستان کا کنسرنز ہیں جی اس وقت جو افغانستان کی سچویشن ہے وہاں $7.1 بلین کا اسلحہ پڑا ہوا ہے جی, امریکن اسلحہ پڑا ہوا ہے. پاکستان کے جو لوگ شہید ہو رہے ہیں یا جو مارے جا رہے ہیں, اور ٹیررسٹ کے ہاتھوں میں جو وہ ہتھیار ہیں, جو وہ ویپن یوز کر رہے ہیں, جو لاجسٹکس یوز کر رہے ہیں, وہ امریکن لاجسٹکس ہیں. تو پاکستان کے کنسرنز ہیں اس ٹیررزم پہ. پھر پاکستان وکٹم ہے اس وقت, فرنٹ لائن سٹیٹ رہا ٹیررزم کے خلاف وار میں, اور اب سب سے بڑا وکٹم ہے. اور وکٹم بھی اٹس ناٹ این آرڈنری اپلیکیشن, ایک اسٹرکچرڈ اسٹیٹ, ایک پراکسی اسٹیٹ اسپانسر جو ہے دیٹ از انڈیا, وہ اس کو لے کر آگے چل رہا ہے جی, وہ اس کو بڑھاوا دے رہا ہے. پھر ایک نان اسٹیٹ ایکٹرز کا جو سیٹ اپ یا آپ کہہ لیں انٹرم سیٹ اپ جو بیٹھا ہوا ہے کابل میں, which is not governing Kabul for the people of Afghanistan, لیکن انسٹیبلٹی پہ بڑا اس کا رول ہے. تو ان کا کمبینیشن ہوا ہے. پھر نان اسٹیٹ ایکٹرز کوئی فرنچائزز وہاں پر موجود ہیں, میں تو ان کو فرنچائزز ہی کہتا ہوں کیونکہ اینی بڈی کین گو اینڈ پے دیم اینڈ یوز دیم. تو آئی تھنک پاکستان کے بڑے سیریس کنسرن ہیں, بگیسٹ وکٹمز ہیں. تو ٹیررزم کے اوپر جو بھی بات چیت ہوگی پاکستان کے جو پرسپیکٹو ہے اس کو سمجھانے میں, اور پھر ہماری جو الائنسز ہم کریٹ کر سکتے ہیں یا جو بھی سینرجی کریٹ کی جا سکتی, کیونکہ آج کل کے دور میں عادل صاحب کوئی ملک اکیلا اس وار کو نہیں جیت سکتا, چاہے اس کی پروٹیکشن کا معاملہ ہو یا وہ جو اسٹیٹس جو اس کو یوز کر رہی ہیں ان کو انڈرمائن کرنے کا یا سبڈو کرنے کا معاملات ہو. تو یو نیڈ ٹو ہیو کولیشنز, یو نیڈ ٹو ہیو کوآپریشن, یو نیڈ ٹو ہیو مور فرینڈز. تو آئی تھنک یہ جو معاملات یہاں پہ ڈسکس ہوں گے وہ ہیلپ کریں گے پاکستان کو ٹو فائٹ دیئر وار اگینسٹ ٹیررزم. امریکہ کی جانب سے پاکستان کو ترکی اور انڈونیشیا جیسے مسلم اکثریتی ممالک کے ساتھ ایک سفارتی نیٹ ورک کا حصہ قرار دینا کیا کسی نئی اسٹریٹجی, ریجنل اسٹریٹجی کو انڈیکیٹ کرتا ہے؟ دیکھیے عادل صاحب, بات اس طرح ہے کہ پوری دنیا کا ریسیٹ ہو رہا ہے جی, ریلیشن شپ کا ریسیٹ ہو رہا ہے, الائنمنٹس ہو رہی ہیں. Who could think آج سے 1-1.5 سال پہلے کہ ویسٹ میں کنسرنز ہوں گے اباؤٹ یونائٹڈ اسٹیٹس, یا یونائٹڈ اسٹیٹس ویسٹ کے اندر ہی یا اپنے جو دوسرے بلاکس ہیں ان کے اندر وار کی طرف جا رہا ہوگا. وینزویلا میں آپریشن ہوئے امریکہ کے اندر ہی, پھر آپ دیکھ رہے ہیں گرین لینڈ کی بات چیت ہو رہی ہے, جو یورپین یونین ہے وہ ایک الگ سٹانس لے رہی ہے, یوکرین رشیا کی وار ہو رہی ہے. تو آئی تھنک پوری دنیا کا ایک ریسیٹ چل رہا ہے. پاکستان جو ہے وہ نہ صرف ریجن میں بلکہ جو انٹرنیشنل پولیٹیکل ڈپلومیٹک ارینا ہے اور جو اس کے اوپر ایز اے فیکٹر آف سٹیبلٹی بن کر سامنے آیا ہے کہ اس کے ساتھ اس کو کبھی ابھی آپ پہلے ہم یہی سنتے تھے ایف پیک کبھی ہو گیا, کبھی ہم ایول کے آلموسٹ نیکسس آف ایول کے قریب ہی ہوا کرتے تھے. افغانستان اور پاکستان کی ایک جیسی پالیسی, ہمیں ٹیررزم سے جوڑا جاتا تھا. آج ہمیں دوسری سائڈ پہ کھڑے ہیں, وی آر ایٹ دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری. جو پاکستان کا میجر لارجر رول ہے جو پاکستان نے حاصل کی ہے
وہ کسی کے دینے سے نہیں ہوا. پاکستان نے اپنی پرفارمنس سے, اپنی اپروچ سے, خاص طور پہ جو انڈیا کے خلاف آپ نے پرفارمنس کی اور اپنی جو اسٹیبلٹی کی اپروچ ہے, اب کنسسٹنسی آف پالیسی آ رہی ہے, پیپل آر ہیونگ فیتھ ان یو, تو اس کے بعد یہ رول اس کو حاصل کیا ہے. میں آف کورس ایز اے پاکستانی اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھوں گا, بٹ اگین آئی وڈ ارج کہ ہم ایز اے بصیرت پاکستانی ہم اس کا جو ڈپلومیٹک پولیٹیکل جو بھی فائدہ ہے ہم اس کا کس طریقے سے فائدہ فل اٹھاتے ہیں, دیٹ ہیز یٹ ٹو بی سین. بہت شکریہ. جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ گفتگو سن رہے تھے. ناظرین, آج مجھے اوورسیز کنونشن ہوا مظفر آباد میں, وہاں جانے کا اتفاق ہوا. وہاں پر وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ایک پورٹل کا اعلان کیا. ایک دلچسپ صورتحال تھی وہاں پر, اوورسیز پاکستانی آئے اور کشمیر کے اوپر بہت زبردست گفتگو ہوئی. وہاں سے واپسی پر جو ہے وہ مجھے ایک ایسی پرابلم کا سامنا ہوا جہاں پر ایک سڑک بلاک تھی, اور سڑک بلاک تھی سرکل بکوٹ اور سرکل بیروٹ, جو کہ ایبٹ آباد کے سرکلز ہیں, جو کہ سبب ہیں, نوائی علاقے ہیں ایبٹ آباد کے, جو جڑتے ہیں مری اور آزاد کشمیر کے ساتھ, جو کہ کوہالہ برج کے ساتھ لگتا ہے علاقہ. وہاں پر احتجاج جاری تھا کہ وہاں پر لوگوں نے جو سڑکیں بلاک کی ہوئی تھیں انہوں نے اپنے مطالبات سامنے رکھے, اور وہ معاملہ خاصا گھمبیر ہے. اور وہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ علاقہ ہے لور گلیات سرکل بکوٹ ضلع ایبٹ آباد کا, جہاں پر کل آبادی جو ہے 2,70,000 اس کی آبادی ہے, اور 2,70,000 کی آبادی اس وقت وہاں پر آٹے سے محروم ہے. وہ آٹے سے کیوں محروم ہے؟ کیونکہ اس کی بنیادی طور پر وجہ یہ ہے کہ پنجاب نے جو اپنا کوٹا ہے اس پر پابندی لگائی ہوئی ہے کہ اس وقت کسی دوسرے صوبے میں وہ نہیں جا سکتا. اس علاقے کو سپلائی پنجاب سے ملتی ہے اور کشمیر کے کچھ حصے سے آٹے کی سپلائی ملتی ہے. اب آپ امیجن کریں کہ 2,70,000 کی آبادی کا جو علاقہ ہے ایبٹ آباد کا نوائی علاقہ, جس کو آٹا ملتا ہے مری سے اور کشمیر سے, اور جب پنجاب سے وہاں سپلائی بند ہو گئی ہے اور کشمیر کا پہلے ہی کوٹا جو ہے وہ علیحدہ ہے اور وہ اب اپنا کوٹا جو ہے وہ ظاہر شیئر اس پہ نہیں کرتے, تو یہاں کی آبادی جو ہے وہ بالکل بے یار و مددگار ہے, اور انہوں نے اپنی سڑکیں بلاک کر کے آج اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا. اسی علاقے کے اندر جو سرکاری دفاتر ہیں وہاں بھی بجلی جو ہے آئسکو کی براستہ کشمیر اس علاقے کے اندر آتی ہے, حالانکہ یہ علاقہ ایبٹ آباد کا ملکہ علاقہ ہے. رابطہ سڑکیں ہوں, تعلیمی طبی مراکز ہوں, کاروبار, جو بھی وہاں پر جو بجلی کا نظام ہے وہ سب کچھ کشمیر سے ہو کر آتا ہے اور مری سے ہو کر آتا ہے. وہاں پر حکومت پاکستان کی جانب سے جو سبسیڈائزڈ آٹا ہے وہ 124 کلو رکھا گیا ہے. اس کا تخمینہ فی کس تقریباً 124 کلو سالانہ, ایک بندے کے لیے 124 کلو سالانہ, یہ ایک فوڈ پالیسی ہے جس کے تحت. اور 1947 سے لے کے 2026 تک ابھی تک اس علاقے میں سرکل بکوٹ اور سرکل بیروٹ میں ابھی تک ایبٹ آباد سٹی سے آٹا نہیں آتا. جو آٹا ہے وہ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد سٹی میں ہی یوٹیلائز ہو جاتا ہے, یہ اس کے نواحی علاقوں تک نہیں آ پاتا, اور اگر آتا ہے تو اس کی کاسٹ 100 سے 125 روپے تک اوپر چلی جاتی ہے. اور وہاں لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم یہ آٹا بیچیں گے 125 روپے تو عوام کا ری ایکشن آئے گا کہ آپ 125 روپے کیوں اوپر بیچ رہے ہیں ایک بوری کے اوپر, اور یہ کاسٹ افیکٹو نہیں ہے, اور ہمیں جو ہے وہ مہنگی گندم خریدنے پر مجبور کیا جا رہا ہے کیونکہ ہم پنجاب کے راستے سے لیتے تھے, اب پنجاب نے یہ بند کر دی ہے. سو وہاں کے لوگوں نے ایک درخواست کی, میں وہاں موجود تھا اور میری گاڑی بھی وہاں پر اس سڑک پہ احتجاج میں بلاک رہی, اور انہوں نے وہاں پر کہا کہ خیبر پختونخوا کی جانب سے جو ایک آٹا مختص کیا گیا سرکل بکوٹ کے عوام کا 2,70,000 کا, جو آٹے کا کوٹا مختص کیا گیا ہے وہ بجائے سٹی ایبٹ آباد میں جانے کے, وہ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں جانے کے, وہ کوٹا ڈی جی فوڈ کے پی کے ڈی جی فوڈ کشمیر کو دیں, تاکہ یہ جو علاقہ کشمیر کے ساتھ ایبٹ آباد کا لگتا ہے جس کی آبادی میں نے بتایا 2,70,000 ہے, وہ آٹا حاصل کر سکیں اور وہاں کی جو فلاور ملز ہیں وہ انہیں پروسیس کر کے دیں. اور ریٹ بے شک پاکستان کا ہی ہو, جو کے پی کے کا ریٹ ہے گندم کا وہی ریٹ ہو, کشمیر کا ریٹ بے شک نہ ہو سبسیڈائز جو ان کا ریٹ ہے, لیکن ان کو آٹا وہاں سے مل جائے تاکہ وہ کاسٹ افیکٹو ہو اور اس پر 125 روپے فی بوری اوپر نہ دینا پڑ رہا ہو, اور ہزاروں لاکھوں میں اس کی کاسٹ کروڑوں میں نہ جا رہی ہو. یہ ان کی استدا تھی, اور انہوں نے جو ہے وہ اس کے لیے ریکویسٹ کی ہے سیفران کے منسٹر امیر مقام صاحب سے کہ وہ اس مسئلے پر توجہ دیں اور اس مسئلے کو حل کریں, اور کشمیر میں ان کا کوٹا دے دیا جائے جو کہ وہ جوڑتے ہیں, کیونکہ پنجاب نے مری تک اپنا آٹے کا کوٹا, ظاہر ہے ان کا بارڈر ہے وہاں تک رکھا ہوا ہے, اس کے بعد بند کر دیا ہے کوٹا. تو یہاں کے لوگ شدید سراپا احتجاج ہیں,
اور ایک بڑی آبادی جو ہے وہ آٹے کی سپلائی نہیں لے پا رہی، جس سے محروم ہیں. ان کے ان مطالبات کو ضرور دھیان دینا چاہیے، کیونکہ احتجاج کی وجہ سے سڑکیں بلاک ہونے سے کشمیر کا راستہ بھی بند تھا اور پنجاب اور کے پی کے ایبٹ آباد کا راستہ بھی بند تھا. یہ ایک اہم ایشو ہے جس کے اوپر حکومت پنجاب کو بھی سوچنا چاہیے. اگر وہ کسی حد تک کوئی کنسیشن دے سکتے ہیں تو دینا چاہیے. کے پی کے گورنمنٹ کو اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ ان کی ایک بہت بڑی آبادی جو اس ملکہ علاقے میں رہتی ہے، اور آزاد کشمیر کو اگر وہ دے دیا جائے، اور سیفران کے منسٹر اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں، ان کو اپنا رول ضرور پلے کرنا چاہیے. یہ بالکل اسی طرح کی مثال ہے. آخر میں آپ کو بتا دوں کہ اس طرح بلوچستان کے دور دراز علاقوں کو سپلائی دینے کے لیے مشکلات کا سامنا رہتا ہے. اس علاقے کو جو لوگ جانتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، کیونکہ میرا خود بھی تعلق ایبٹ آباد سے ہے، تو یہ علاقہ انتہائی پسماندہ اور بہت دور ہے اور بنیادی انسانی ضروریات زندگی سے محروم ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.